ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت عائشہ کے بارے میں بتا رہے ہیں پارٹ 4 میں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ ہے اللہ، یوں تو میں سب بیویوں سے برابر کا سلوک کرتا ہوں، مگر دل میرے بس میں نہیں کہ حضرت عائشہ زیادہ محبوب رکھتا ہے، یا اللہ اسے معاف فرمانا۔ گھر کا تمام کام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود اپنے ہاتھ سے کیا کرتی تھیں۔ ایک دن آپ کی باری تھی، اپنے ہاتھ سے جو پیس کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روٹی پکائی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگی۔ جب ان کے آنے میں دیر ہو گئی تو سو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر جگایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طہارت میں بہت اہتمام فرماتے اور اپنے مسواک بار بار دھلوایا کرتے۔ اس خدمت کی انجام دہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہی سپرد تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جان چھڑکتی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکتی تھیں۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اٹھ کر کہیں تشریف لے گئے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھ کھلی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود نہ پایا تو سخت پریشان ہوئی، دیوانہ وار اٹھی اور ادھر ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں سرگرداں ہو گئی۔ آخر انہوں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک گوشہ میں خاموشی سے یاد الہی میں مصروف ہیں۔ تب کہیں جا کر انہیں اطمینان ہوا۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اوڑھ کر مسجد میں تشریف لائے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر دبا نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غلام کے ہاتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بھیج دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کٹورے میں پانی منگوایا، خود اپنے ہاتھ سے دبا دھویا اور خشک کیا۔ اس کے بعد کمبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا ہدیہ فرماتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا ہدیہ بیچتے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے گلے کا کلادب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے گلے کا کلوتہ بنتی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھتے یا احرام کھولتے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جسم مبارک میں خوشبو لگاتی تھیں۔ ایک دفعہ سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک خار گم ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاش میں چند صحابہ کو بھیجا۔ وہ اس کی تلاش میں نکلے تو راستے میں نماز کا وقت آ گیا اور لوگوں نے بغیر وضو نماز پڑھی۔ واپس آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ماجرا بیان کیا۔ اس وقت آیت تیمم نازل ہوئی۔ حضرت سید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی فضیلت سمجھا اور ان کو مخاطب ہو کر کہا، ام المومنین، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ کو کوئی ایسا حادثہ پیش نہیں آیا جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے نکلنے کا راستہ نہیں بتایا اور مسلمانوں کے لیے وہ ایک برکت بن گیا۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازواجی زندگی کے 9 برس گزر گئے تو آقا دو جہاں مرض وفات میں مبتلا ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 13 دن علیل رہے۔ ان دنوں میں 5 دن دیگر ازواج کے ہاں قیام فرمایا اور 8 دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں رہے۔ شدت مرض میں کمزوری کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسواک
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے، وہ چبا کر نرم کرتی اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرماتے۔ 9 ربیع الاول 11 ہجری کو دوشنبہ کے دن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اطہر نے عالم قدس کی طرف پرواز کیا۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ پر رکھا ہوا تھا، جس میں اطہر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے مبارک کے ایک گوشہ میں ہی ثبوتہا کیا گیا۔ رحلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال تھی۔ 48 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم بیوگی میں بسر کیے۔ اس تمام عرصے میں وہ تمام عالم اسلام کے لیے رشد و ہدایت، علم و فضل اور خیر و برکت کا ایک عظیم مرکز بن کر رہی۔ ان کے فضائل اور اقوال اتنے زیادہ ہیں کہ سینکڑوں روات ان کے بیان کے لیے ناکافی ہیں۔ 2210 2210 حدیثیں آپ سے مروی ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ احکام شرعیہ میں 1/4 حصہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ بڑے بڑے جلیل و قدر صحابہ کرام ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ہر قسم کے مسائل پوچھتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو کوئی مشکل ایسی پیش نہ آئی جس کا علم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہ ہو، یعنی ہر مسئلے کے متعلق انہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ معلوم تھا۔ قرآن، حدیث، فقہ، تاریخ و علم و انصاب میں حضرت عائشہ صدیقہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام اور صحابیات میں امتیازی حیثیت رکھتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ 10 اوصاف مجھ میں ایسے ہیں جن میں دوسری ازواج مطہرات میں کوئی میری شریک نہیں۔ نمبر 1، صرف میں ہی کنوارا پن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ نمبر 2، جبریل امین علیہ السلام میری صورت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور کہا کہ عائشہ سے شادی کر لیجئے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آیت برات نازل فرمائی۔ نمبر 4، میرے ماں باپ دونوں مہاجر ہیں۔ نمبر 5، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتی تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مصروف ہوتے تھے۔ نمبر 6، میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے۔ نمبر 7، نزول وحی میں صرف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی تھی۔ نمبر 8، جس شب کو میری باری تھی اسی رات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی۔ نمبر 9، جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک نے عالم قدس میں کی طرف پرواز کی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ نمبر 10، میرے ہی حجرے کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن بننے کی سعادت نصیب ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دفعہ فرمایا، عائشہ کو عورتوں پر ایسی فضیلت ہے جیسی شوربے میں ملی ہوئی روٹی کو عام کھانوں پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں تمام ازواج مطہرات کے 10,000 درہم سالانہ مقرر تھے، البتہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12,000 درہم سالانہ دیے جاتے تھے۔ اس کی وجہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھی۔ جب عراق فتح ہوا تو مال غنیمت میں ایک موتیوں کی ڈبیا بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجی گئی۔ آپ نے لوگوں سے اجازت لے کر اسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ آپ نے فرمایا، اے خدا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھ پر بڑے احسانات کیے ہیں، آئندہ مجھے ان کی اطاعت کے لیے زندہ نہ رکھنا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے فرزند عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ
کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجا کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں دفن ہونے کی اجازت مرحمت فرمائیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ جگہ میں نے اپنی تدفین کے لیے رکھی ہوئی ہے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاطر آج میں اس سے دستبردار ہوتی ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عدیم المثال اثار ہی تھا کہ آج فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو و پہلو ہیں۔ اس سے آگے جاننے کے لیے آپ کو اگلی ویڈیو دیکھنی ہوگی، اس لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔